وعلیکم 3 کلاس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے علامہ اقبال۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اس لیے آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، BA MA گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ وطن واپس آ کر مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے جگایا، انہیں ان کے ماضی کی شان و شوکت یاد دلائی۔ اس کے لیے آپ نے بہت سی نظمیں اور کتابیں لکھیں۔ آپ بچپن سے ہی شعر کہتے تھے، آپ کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ آپ نے الگ وطن پاکستان حاصل کرنے کا تصور پیش کیا، اس لیے آپ کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ 18ویں صدی میں کشمیر کا ایک خاندان سیالکوٹ آ کر آباد ہو گیا۔ اس خاندان میں ایک بہت نیک خدا ترس انسان، خدا ترس، رحم دل یا اللہ سے ڈرنے والا، خدا ترس، رحم دل یا اللہ سے ڈرنے والا شیخ نور محمد ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ خود تعلیم نہ پا سکے لیکن ان کو علم سے بہت محبت تھی، اسی لگن کی وجہ سے لگن، شوق یا دھن، لگن، شوق یا دھن لوگ انہیں ان پڑھ کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ ان پڑھ فلسفی کے نام سے پکارتے تھے۔ فلسفی، غور و فکر کرنے والا، فلسفی، غور و فکر کرنے والا۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان میں بہت سارے لوگ جمع ہیں جو فضا میں اڑتے ہوئے ایک خوبصورت پرندے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ پرندہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا اور ان کی جھولی میں آ کر گر گیا۔ اس خواب سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے نیک اور لائق فرزند سے نوازے گا، فرزند، بیٹا، جس کو حاصل کرنے کی تمنا تمام لوگ کرتے ہیں۔ تمنا، آرزو یا خواہش، تمنا، خواہش یا آرزو۔ چند دن بعد آپ کے ہاں 9 نومبر 1877 کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور یہ خواب بالکل سچ ثابت ہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم مولانا غلام حسین کے زیر سایہ مکمل کی، پھر آپ کو مولانا سید میر حسن جیسے قابل استاد کی رہنمائی نصیب ہوئی، جنہوں نے ان میں عربی، فارسی اور علم و حکمت، سمجھ بوجھ اور دانائی، علم و حکمت، سمجھ بوجھ اور دانائی کا ذوق پیدا کر دیا، ذوق، شوق، نیز ان کی ذہنی تربیت کی اور اسلامی فکر پیدا کی۔ اسلامی فکر، مذہبی سوچ، اسلامی فکر، مذہبی سوچ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس عنایت اور احسان کو ساری زندگی نہ بھول پائے۔ 3 کلاس دیکھیں، یہ بڑیے کے نیچے 3 نقطے لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے یہاں سے ریز کر کے پی الف پا کے نیچے لکھنے ہیں، اس طرح۔ یہ دیکھیں 3 کلاس اس کی کریکشن کریں گے، بڑیے کے جو نیچے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں ان کو آپ پی الف پا کے نیچے لگائیں گے اور بڑیے اس کے نیچے سے ریز کر دیں گے۔ چنانچہ جب انگریز حکومت نے ان کی علمی خدمات پر انہیں سر کا خطاب دینے کا فیصلہ کیا، خطاب نمایاں خدمت کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے دیا جانے والا نام، خطاب نمایاں خدمت کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے دیا جانے والا نام، تو انہوں نے اس خطاب کو اس وقت تک قبول نہ کیا جب تک
ان کے محسن استاد کو شمس العلماء، شمس کہتے ہیں سورج کو اور علماء کہتے ہیں عالم کی جمع کو، تو شمس العلماء عالموں یا علماء کا سورج، شمس العلماء علماء یا عالموں کا سورج، اور یہ انگریزی عہد کا خطاب، جب تک ان کے محسن استاد کو شمس العلماء کے خطاب سے نہ نوازا گیا۔